الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، بادئ توحید کے متوالوں، سنی جنتی مسلمانوں، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار سرکار ابد قرار محبوب پروردگار نازش کون و مکان سید ابرار و اخیار شہنشاہ وقار نائب پروردگار روشن ہستی کے قریب فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین جان عالمین مراد المشتاقین سید المرسلین طہ و یاسین یعنی احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ. نبی جی اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں، نبی جی اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، یا امام تیری امامت کو سلام. امام پاک کا ایک بیٹا آپ کے دیار میں، آپ نے کبھی سنا ہے یاد نہیں، ایک بیٹا حضرت امام کا آپ کے حویلی میں امین شاہ بابا آرام کر رہے ہیں. امام کے بیٹا امام حسین حسینی ہیں. اللہ اکبر. اپنے کو ہم کو کس کو دیا؟ جس نے دیا؟ میرے رسول نے اپنے کو دے دیا ہمیں امین شاہ کی شکل میں.
ہند والوں کو، ہندوستان والے کو اپنے کو دے دیا خواجہ کی شکل میں۔ میرے نبی کی شان و عطا کچھ نہ پوچھی۔ حضرات گرامی، یہ شہادت امام پاک علیہ السلام آپ سنتے آ رہے ہیں بعض دنوں سے ہمارے امام صاحب سے، اور ہم نے سنا ہے کہ مکمل بیان بھی ہو گیا ہے۔ اب کیا بیان کیا جائے پتہ نہیں، لیکن ایک بات ہے نا، میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اپنی بات یہ ہے کہ اب تو عادت بھی چھوٹ گئی ہے کرنے کی، دوسری بات یہ کہ اب وہ پہلی والی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ہم ایمان کی بات کریں گے۔ ایمان اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب حضرت امام حسن امام حسین گھر والے رسول اللہ کے، اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہم نہیں بول رہے نا، اللہ کا کلام بول رہا ہے۔ امام حسن و حسین کی شان میں ہم تم کیا بولیں گے؟ خدا کا کلام بولتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف و ستھرا کر دے۔ اس لیے بریلی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آپ ان کی عظمت حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مجتبی امام حسین کی کوئی کیا عظمت بیان کرے گا جس کی عظمت قرآن بیان کرتا ہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب کیا ہوا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صبح کے وقت میں منقش کمری اوڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت ہمارے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی منقش کمری میں اوڑھ کر تشریف لائے اور کہا بیٹا حسن ادھر آؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بیٹا حسن ادھر آؤ، کمری میں چھپا لیا، بیٹا حسین ادھر آؤ، کمری میں چھپا لیا، بیٹی فاطمہ ادھر آؤ، کمری میں چھپا لیا، علی میرے مولا، علی مولا ادھر آؤ، کمری میں چھپا لیا، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، اللہ یہ میری اہل بیت ہے، وخاصتی اور میرے خاص ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ أَذْهِبُ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، انہیں خوب پاک و صاف و ستھرا کر دے۔ یہ امام حسن و حسین کملی میں نبی کے اپنے نانا کیا، آئے آئے ان کی محبت آپ نے سنا۔ کبھی لوگ تقدیر میں کچھ نہیں بولتے تھے، بولتے ہیں کہ ان کا خلیل کے خلیل، صرف ان کا نام لینے سے کیا ہوئے گا؟ ارے کیسی بات کا یہ جملہ بولنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ کس کی شان میں بول رہے ہو؟ تم کو معلوم نہیں جب تک ان کا نام نہیں لے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اب کہو گے کیسے؟ ارے جب تک کوئی حسن و حسین کا نام نہیں لے تمہاری نماز مکمل نہیں ہے۔
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما صليت على جو پڑھتے تو یہ آل محمد فاطمہ زہرا نہیں ہے حسن حسین نہیں تو اور کون ہے ان کا نام نہیں لے کر آپ کی نماز مکمل نہیں اس سے بڑی عظمت اور کیا چاہیے ارے کچھ صحیح بات بھی نہیں کہنا چاہیے آدمی گانے سے بھی ادبی جس میں تپکتی ہو نہیں بولنا چاہیے اگر آپ کو کوئی کہے میں اپنے آپ کی باپ آپ کی ماں آپ کی باپ کی بیوی ہے میں میری ماں کی بیوی ادھر بات صحیح ہے کہنا بھی ادبی ہے کہ نہیں کہنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساری چیز کا خالق ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے مگر کوئی خالق خنزیر کہہ دے تو کافر ہو جائے گا یہ کہنے والے تجھے کہنا تھا تو خالق جبریل کیوں نہیں کہا تجھے کہنا تھا تو خالق رسول کیوں نہیں کہا اسی طرح سے امام حسن و حسین کی شان اور وہ کون ہے آپ اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ میرا حسن یہ میرا حسین جنت کے مردوں کا سردار ہے یہ شان ہے میرے امام جی جنتی مردوں کے سردار ہیں اور آپ کا میرا حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا کیسا ایمان کیسی محبت رکھتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں نا قرآن پڑھ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ آگے سنو احب اللہ من احب حسین اللہ میرے رسول فرما رہے ہیں حسین منی حسین مجھ سے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میں حسین سے ہوں ایمان لے کے جاؤ جب تک ان کا نام پر درود میں ان کا نام ہر کسی بھی جماعت کا ہو اس کو درود ابراہیمی پڑھنا ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کا نام نہیں ہے نماز ہی مکمل نہیں ہے یہ ایمان کون دے گا صرف اس کا مطلب ہے زبان سے رکھ لیا دھیان دیا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں فرمایا حسین منی حسین مجھ سے ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میں حسین سے ہوں اس کے بعد فرمایا حَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حسین اللہ حسین سے محبت کرتا ہے آئیے حضرت آگے آ جائیے حسین اللہ حسین سے محبت کرتا ہے احب اللہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے من احب حسینہ اب جو اب سنو ادھر سنیے آپ چھوڑیے بال بیٹھ جائیں گے جو حسین محب اللہ ہو من احب حسینہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے من احب حسینہ میں حسین سے جو حسین سے محبت کرتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا اللہ اس کے بعد اب سمجھ میں آ گئی بات لیکن ایک بات تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ تو کبھی غور نہیں کرتے ہر نمازی نماز میں تو پڑھتا ہے ہمیں بہت کچھ بولنا لیکن نہیں بولیں ہمیں بھی آتا ہے بہت تنقید کرنے اب کس کی کیا اوقات ہے وہ بھی پتہ نہیں آتا ہے وہ کتنا سچا اور جھوٹا ہے ہم کو سب آتا ہے لیکن اس وقت ہمارا مقصد وہ نہیں ہے میرا مقصد ہے ہم آپ سے کرتے ہیں جب حضرت امام کا ذکر ہوتا ہے ان کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے اس کا مطلب دل میں فطور ہے اللہ رحم فرمائے آج ایسی دنیا کی حالت بہت خراب ہے جب تک امام کی اللہ اہل بیت کی محبت نہیں
ایمان مکمل نہیں. کیا سمجھا؟ محبت اہل بیت ایمان ہے اور اس کی جان محمد رسول اللہ ہے. یہ تو آپ نے سنا نا کہ نانا سے نواسا ہوتا ہے. کبھی سنا کہ نواسے سے نانا ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ حسین منی، یہ سارے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں. وانا من الحسین، یہ کیا بات ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. بڑی بات کی ہے جناب، غور کرو. سمجھنے کی بات ہے نا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ تو ان کا کلام ہے کہ کلمتان خفیفتان ثقیلتان علی اللسان. ان کا کلام ہے جن کے بارے میں حضرت نے کہا وہ گل ہے جب آئے ناز جن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، ان کی تحفظ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. علی عزت حسین آفتاب خدا ماہتاب ولایت پہ لاکھوں سلام. بیچ میں امام پر بھی سلام ہو گیا. یہ تو ان کا کلام ہے نا. حسین منی، میں حسین سے، حسین مجھ سے. وانا من الحسین، اور حسین سے میں ہوں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ کو سمجھنا ہے نا. یہ چھوٹے بڑے ہم جیسے لندو پنجو مولویوں سے نہیں سمجھنا آئے گا. سمجھنا ہے ہندوستان کے روحانی شہنشاہ خواجہ خواجگان فخر چشتیان عطائے رسول سلطان الہند معین الدین اجمیری سے سنو. بڑے کا درجہ پوچھنا ہے، بڑے سے پوچھ. کیا فرمایا؟ شاست حسین. میرے خواجہ فرماتے ہیں، خواجہ سے بڑا مولانا کوئی ہے کیا؟ خواجہ کریم نواز فرماتے شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین. خواجہ نے حسین کو دین کہا. حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. اور آپ کو کہ صرف یا حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غریب نواز کو پیچھے چھوڑ دیا، ان سے بڑے حضرت ہو گیا. کچھ سوچے، عقل ہے تو بولو نا. کچھ بھی نہیں بولتے ہیں کسی کے بارے میں. اب سننے والے بھی ہاں آ کر سنتے رہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، ہماری زبان ایسی ہو جس میں اہل بیت کا ادب بھی ہو اور اللہ کی توحید بھی ہو، نبی کی رسالت بھی ہو، خلفائے راشدین کی محبت بھی ہو. خواجہ سے پوچھ دینست حسین. اب یہ جو بات ہے کہ حسین منی، ابھی ہم شہادت واقعہ نہیں بیان کر رہے. ہمیں میرا دل تھا کہ آج اس شیر کی، اس شہنشاہ، اس شیر کی شہادت بیان کرے جن کو عباس علمدار کہتے ہیں. اتنا بڑے بہادر مولا علی کے بیٹا سیدنا عباس علمدار، جن کے نام کے بعد دنیا میں لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں. میرا دل تھا کہ ان کی شہادت بیان کرے، مگر پہلے سوچا پہلے شہادت سے پہلے فضائل بیان کرو کہ جس کے بارے میں بیان کر رہے ہو یہ ہے کون. پہلے لوگ یہ تو سمجھیں. یہ تو وہ ہے، کیا کہیں آپ کو، کہ حضرت امام حسن چھوٹے امام حسین دونوں بچے کشتی لڑ رہے، کشتی لڑ رہے. رسول اللہ کھڑے، نانا کہتے ہیں امام حسن سے بڑے بھائی سے کہ ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو. تو حضرت ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ابھی سیدہ کے بارے میں کتنا خبر، سیدہ کون؟ جب سیدہ کا نام آتا ہے آپ کو کیا معلوم یہ کون ذات ہستی لوگ ہے. دنیا کی ساری عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، سیدہ کبھی ناپاک نہیں ہوئی. کیا شان ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا
یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے. تو سیدنا نے کہا بابا جان ابا حضور سرکار آپ تو یہ ناانصافی ہے, آپ بڑے کو سہارا دے رہے ہیں. امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ایسے پکڑو ویسے پکڑو ایسے پکڑو ایسے کرو ویسے کرو, راؤ سکھا رہے ہیں. ارے یہ ابا جان یہ تو ناانصافی ہے, بڑا تو بڑا ہے تو چھوٹے کا تو دل ٹوٹ جائے گا. آپ یک طرفہ امام حسن کی طرف سائڈ لے رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے پکڑو ایسے سنبھالو ایسے کام کرو. تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم مجھے دیکھ رہی ہو, تم ادھر نہیں دیکھ رہی, ادھر کون ہے؟ کہا میں حسن کی طرف ہوں اور حسین کی طرف جبریل امین ہے, والنبی فرشتوں کا سردار حسین کو سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سمجھ میں آئی بات کہ کون ہے, اتنی بڑی شان ہے. ایک طرف نبیوں کا سردار ہے, ایک طرف فرشتوں کا سردار ہے. کہا ادھر جبریل سکھا رہے ہیں حسین کو. اب یہ حسین و منی, میں حسین مجھ سے ہے, اور حسین وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہی تو خواجہ کہہ رہے ہیں ہی دست حسین ہی بنا ہست حسین. کیا مطلب ہوا؟ ہم فضائل بیان کر رہے ہیں, ابھی تواقعہ نہیں بیان کیا. کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں, یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹائم کم ہے, اتنے ٹائم میں نہیں ہوتا اتنا بڑا واقعہ. بہت سے لوگ کیونکہ یہاں پر ہوتا تھا نا پہلے, ہم جب یہاں آئے تھے تو مجلس ہوا کرتی تھی اور یہ سب جگہ ہوا کرتی تھی, لیکن فورنا میں کسی مسجد میں کبھی نہیں ہوئی. ہماری ہی مسجد میں شروع سے لوگ کرتے تھے. بعد میں تقریر شروع ہوئی, اور جب تقریر شروع ہوئی تو 10 رات تقریر ہوئی اور پورا اوپن مائک تھا, اوپر کا سرباگوری تک آواز نہ رہا ہے, تکبیر سے صدا بلند. اب وہ طاقت اب نہیں ہے, کیا کریں گے. لیکن تو اس زمانے میں بھی تقریر جب ہوتی تھی, اور جب یہ لوگ آئے ہمارے ساتھ میں تو ہم کبھی وہ قدوس مولانا تھے ان کو تقریر کے لیے بڑھا دیتے تھے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہمیشہ جب سے جائے قاری عبد المسلوب صاحب ہمارے قاری صاحب تب سے حضرت امام کی مسلم کی شہادت یہی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ وہ نہیں ہے کہ ہاں بس آپ یہ ہم ہی بیان کریں اور کس کو بیان کریں, بیان کریں ایسا دہنے لوگ. ہم نے تو ہمیشہ سب کو ٹائم دیا, لیکن اب تو پتا نہیں کیا کیا سوچتے رکھتے لوگ اللہ جاتے ہیں. بہرحال حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. مگر حسین میں حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے. وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں. تو مطلب یہ ہے, کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ مدینے سے کربلا تک, مدینے سے 55 سال کا حسین 5 شعبان کو 4 ہجری میں امام پیدا ہو رہے ہیں, اور 4 شعبان 60 ہجری, 5 شعبان 4 ہجری امام علی مقام مدینے میں پیدا ہوئے, اور 4 شعبان ہی کو 60 ہجری میں یعنی 55 سال کا امام مدینہ چھوڑتا ہے. وہ حسین منی, حسین مجھ سے ہے, مدینے سے کربلا تک. حسین نبنا سے نواسا ہے, مگر حدیث پاک کا مفہوم سمجھنا ہے تو سمجھو کہ وہ انا من الحسین, میں حسین سے ہوں. کربلا سے قیامت تک میرا دین میرے حسین سے ہے. کربلا سے قیامت تک یہ دین محمد حسین سے چلے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے خواجہ نے کہا دین است حسین, دین پناہ است حسین. اب دین کہہ دیا. 6 سال کا شہزادہ, میرا امام 6 سال کا,
اثر کی نماز ہے. اثر کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جس حسین کو یاد کر رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے. 6 سال ہو سکتا آپ نے سنا ہو یہاں پر تقریر میں, مگر میں کیا کروں, مجھ کو جو بولنا ہے نہیں, مجھ کو جو دماغ میں دل میں آ رہا ہے کہ میرے امام کی فضیلت بیان کرنی ہے, تو میرا امام 6 سال کا عصر کی نماز ہے. نماز میں صدیق اکبر ہے, سبحان اللہ. مقتدی میں حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, مولا علی ہے. نبی سجدے میں حسین کھیل رہے ہیں. 6 سال کے شہزادہ کبھی مسجد کی دیوار کو دیکھتا ہے, کبھی زمین کو دیکھتا ہے, کبھی نانا کے نماز کو دیکھتا ہے, اور نانا سجدے میں حسین دوڑتے ہوئے آئے اور پیٹھ پر سوار ہو گئے, پیٹھ پر بیٹھ گئے نانا کے. اب بولیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ایمان کیا. میں ابھی یہ تھا نا فاتحہ میں, ابھی موجود کی فاتحہ کے ہمارے اللہ اسماعیل مجاور صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت فرمائے, امام کے صدقے میں ان کی بخشش ہو. اس مسجد کے بہت پوری نماز, پوری زندگی انہوں نے یہاں پر آ کے نماز پڑھی ہو, عیسائی طرح سے. ان کے یہاں گئے تھے, کسی ایک بچے سے بات ہو گئی تھوڑی سی, مطلب ایسے ہی گفتگو, کوئی بات نہیں, ایک بات اس میں شرک ہے. یہ ماحول بنا ہے, اللہ رحم کرے. شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس پر اگر بات کریں گے, یعنی ہماری قوم کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے سب لوگ کیا تھے, اب کیا ہو رہا ہے, وہ بھی ضروری ہے بیان کرنا, لیکن اب یہ موسم موقع نہیں ہے. صرف ذہن دینا چاہتے ہیں کہ نانا سجدے میں نواسا جا کے پیٹھ پر. اب کیا کرنا چاہیے؟ ادھر جبریل امین کو حکم ہوتا چاہیے نبی سے کہا تو کہ سجدہ کو لمبا کر دیں. کیا بات ہے, سجدے کو لمبا کر دو. کیوں کہ میرے محبوب, اگر آپ سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو میرا شہزادہ امام علی مقام شہزادہ گلگوبا نہیں کرے برج صفا جلوے شمس الضحا نقشہ بدر الرجا امین امانت خدا پہ کرے صبر و رضا جگر گوشہ مصطفیٰ نہیں کرے برج صفا امام حسین. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہزادہ بھی زمین پر گر جائے. اللہ اکبر. اس لیے اس شہزادے کو گرنے نہ دینا. آپ سجدہ لمبا کر دیجئے. لوگ سجدے میں کتنی تصویر پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ 3 پڑھتے ہو, 5 پڑھتے ہو, 7 پڑھتے ہو. میرے حسین نے, میرے امام نے نانا کے پیٹھ پر سے میرا امام اتر نہیں رہا. نانا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں, تسبیح پہ تسبیح. اب ایک بات پر غور کرنا کہ جب وہ نانا کون ہے؟ نبی ہے نا, تمہارے ہمارے سب کے. تو نبی جب نماز میں کھڑے ہو, ان کا خیال کہاں ہوگا؟ دین میں ہوگا کہ دنیا میں ہوگا؟ بولو ایمان سے. کسی جماعت کے ہو, چاہے تبلیغی جماعت کے ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے سنی ہو, کسی جماعت کا ہو, ذرا انصاف سے بولنا کہ ان کا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو. اگر جب نماز میں ان کا خیال, نماز میں ان کو کیا دنیا کا خیال آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. تو اب جب پیٹھ پر حسین ہے تو نبی کو حسین کی یاد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زبان پر کلمہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ, دل میں حسین کی یاد ہے کہ حسین کب اتر جائے, حسین کب اتر جائے, حسین کب اتر جائے. ادھر سبحان ربی الاعلیٰ, ادھر حسین کب اتر جائے. ادھر حسین ہے کہ اترتے نہیں ہے. اور سبحان تب بتاؤ کہ نبی کو دنیا کا خیال آ رہا ہے یا دین کا؟ غریب نواز نے کہا دینست حسین. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو. نبی کو دنیا کا خیال آ رہا ہے کہ دین کا؟ عصر کی نماز ہے, حضرت ابوبکر پیچھے, عمر پیچھے, عثمان پیچھے. تقریریں تو سب کرتے ہیں مگر سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو میرا امام انتظار میں کہ نانا کتنی تسبیح پڑھتے ہیں.
نانا نے 72 تسبیح پڑھی. سنیے غور سے, نانا نے 72 تسبیح پڑھی. حسین پیٹھ سے اتر گئے, دوڑے چلے گئے, جا کے امی جان کے گود میں بیٹھ گئے. امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہ نے ان کو ان کے لیے تطہیر نازل فرمائی. وہ سیدہ کی کان میں, اپنی امی کی کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. امی جان آج بڑا عجیب بات ہو گئی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا نانا سجدے میں تھے, میں جا کے پیٹھ پر سوار ہو گیا. کہا بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے نماز کا خیال نہ کیا, تم نے نبوت کا خیال نہ کیا. کہا امی جان بات وہ نہیں ہے, بات اس میں راز ہے. میں پیٹھ پر تھا, میرے نانا نے 72 تسبیح پڑھی. کل میدان کارزار میں, میدان کربلا میں میں 72 ساتھی لے کر جاؤں گا. اور وہ دن آیا جب یزید کی حکومت ہوئی 60 ہجری میں. یزید کے والد باپ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا. ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا, یاد رکھنا. صحابی رسول کا بیٹا جب تخت نشین ہوا, شرابی, جوئے باز, نہایت بدخلق, مردود علیہ الدارہ, زمین آسمان اس پر لعنت بھیجتی رہے گی ہمیشہ. اور آپ بولتے ہو نا, ایک بات اور آپ کو جب تک ذہن تازہ کروں, یہ جو لوگ, کچھ لوگ تو متعلق ہوتے کیوں, سر پیٹنا منع ہے, ماتم کرنا منع ہے, مگر آنکھوں سے آنسو بہانا منع نہیں ہے. اب یہ اسی کو بہے گا جس کے دل میں درد ہوگا. شباب رسول, جگر گوشہ بطول کا امی جان, یہ راز ہے نا, 72 لے کے جاؤ. اب بتائیے, جب امام 55 سال کے ہوئے 60 ہجری میں, جب یزید کی حکومت ہوئی, اور اس وقت مدینے کا گورنر تھے ولید بن عقبہ. یہ سب چیز جانکاری ہونی چاہیے. تو کہاں سے شروع کریں بھائی؟ واقعات بہت لمبا ہے. امام کی پیدائش سے شروع کریں گے تو پورے 10 دن چاہیے بیان کرتے ہیں, وہ بھی گھنٹے, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ چاہیے. ولید بن عقبہ کو, گورنر مدینہ کو یزید نے لیٹر لکھا کہ تم لوگوں سے ہماری بیعت لو. مطلب اس کو بیعت لی جاتی تھی بادشاہ کو منوانے کے لیے, اور خاص کر حضرت امام حسین سے بیعت لو, عبید اللہ ابن زبیر سے بیعت لو. صحابہ کا نام لیا, اور خاص کر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان سے بیعت لو. ولید جو وہاں کا گورنر تھا, حضرت امام کو بلایا اور کہا اس طرح کی بات ہے, آپ یزید کی بیعت کر دیں, ورنہ آپ کے خلاف وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. امام نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ایک ناپاک, بے نمازی اور شرابی, جوئے باز ایسے شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں, یہ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. ولید نے کہا کہ پھر ایک بار آپ تشریف لائیے, اچھی طرح سے سوچ لیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن سوچنا کہ آپ تو سوچ چکے ہیں, ابھی کربلا نہیں جا رہے. آپ نے سنا ہوگا فاطمہ کے بیان میں امام سے جو اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ تھوڑے دنوں کے لیے آپ ایسا کیجیے, آپ مدینہ چھوڑ دیجیے, مکہ چلے جائیں. آپ کا اپنا وطن اگر کوئی چھوڑوا دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور وہ بھی وہ وطن جس وطن میں لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں, اور لوگ دعا کرتے ہیں کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے.
جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ 4 شعبان 7 ہجری جمعے کی رات مدینہ منورہ میں کوہرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا، وہ شہزادہ رسول جگر گوشہ مطول، وہ حضرت امام اپنے نانا جان کے روضے پر آخری سلام دینے جا رہے ہیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، کیسا منظر رہا ہوگا، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام سرور عالم، سلام پیارے نانا جان، سلام سرور ذیشان۔ ذرا امام اپنے نانا کے روضے پر کھڑے ہیں، کہتے نانا میں وہی حسین ہوں جس کو آپ چومتے تھے، سونگتے تھے اور کہتے تھے ہمارے حانتایا من الدنیا، یہ میرے پھول ہے نانا، میں وہی نواسا ہوں، میں وہی حسین ہوں۔ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے اپنی سواری پر تھے، میری سواری نہیں تھی، مجھ کو آپ نے کندھے پر اٹھایا تھا۔ بولی اس وقت قبر رسول میں کیا حالچل، کیا حالت ہوئی ہو۔ جب گود میں لیا تھا پیدائش کے بعد، آپ کی چچی حضرت بی بی ام الفضل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، یا محمد، آپ روتے کیوں ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری چچی ام الفضل، ابھی جبریل امین نے خبر دی ہے کہ جس نواسے کو اتنا پیار کر رہے ہو، کل کربلا کے میدان میں آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اور کربلا کی مٹی تک لا کے دیا تھا جبریل امین نے، تو پہلے سے سب خبر تھی۔ آج وہ شہزادہ جس کے گھر، جس کے رات کو رات سے رات گزرتی تھی، فاطمہ کے گھر کا چکر لگاتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دینا، ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور تو آج جب وہ شہزادہ آخری سلام دینے کے اپنے نانا کی تربت پہ کھڑا ہوگا، کیا اللہ اکبر، کیا ہوا ہوگا۔ قبر رسول میں روح مصطفیٰ، قبر علماء نے لکھا کہ اس طرح کی جگہ کہ قبر رسول میں لرزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور امام نے کہا ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار پھر ایک بار کرا دو رحمت عالم، سلام پیارے نانا جان، سلام سرور ذیشان، یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے لرزے میں۔ یہ منظر تو ہم سے ہوتا ہی نہیں، اس وقت یہی سوچ میں آتا، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے
اس کا 70 درجہ زیادہ نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. تو جب اس شہزادے عالی کے پاس پر وہ سرکار دو عالم کے لاڈلے دلارے پر اس وقت ایسی مصیبت آ پڑی ہوگی, اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آپ پھر وہ لوگ اپنے کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کون تھے وہ لوگ؟ تو کربلا میں آئے تھے, وہ کیا یہودی تھے؟ نہیں. وہ عیسائی تھے؟ نہیں. وہ بھی مسلمان ہی کہلانے والے تھے. اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھنے والے تھے. ادھر بھی تو نماز ہو رہی تھی نا, ادھر بھی اذان ہو رہی تھی. اس لیے کہا کہ نماز بھی کیسی ہو کہ کبھی آپ نے میرے صابر کو دیکھو نا, انوکھا نمازی, نمازیں نکالی, نماز اپنے میت کی خود ہی پڑھا. اسی کو سنا ہے آپ نے, اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا. ایسا نمازی بنا کے دکھانا. اللہ تعالیٰ کیا بات ہے. امام اپنے نانا کے روضے سے نکل کر جنت البقیع میں اپنی امی جان حضرت فاطمہ زہرا کے مزار پر تشریف لے گئے. روح زہرا پر کیا گزری. امی جان کے روضے پر, وہاں سے بھائی حسن مجتبیٰ کے روضے پر. کس کے لیے تھا یہ ساری قربانی؟ کس کے لیے تھی؟ ہمارے تمہارے لیے. کیونکہ اگر کربلا کا میدان نہ ہوتا, مسجدوں کے مینار نظر نہیں آتے, کربلا کی تواریخ نہ ہوتی, تو آج اعلی کلمۃ الحق کا اعلان نہ ہوتا. یہ صدقہ ہے امام حسن و حسین کا کہ آج اسلام کی آبیاری روشن ہے, اسلام کی کیاری پھلتی پھولتی ہے. اس لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندگی ملی ہے تو کربلا سے ملی. اور امام جب وہاں سے نکلے, بولیے کیا ہوا ہوگا. مدینہ پہلی بار چھوڑ گئے اور مدینے سے نکل کر حسرت بھری نظر سے اپنے گھر, اپنے نانا کے روضے کو دیکھتے ہیں. یہ وہی مدینہ ہے جہاں کبھی آپ کے نانا جہاں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو مدینے کی بچیوں نے 10 بجا کر پڑھا تھا طلع البدر علینا. خوشی کے ترانے گائے تھے. آج انہی کے گھر والوں پر مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی. اس لیے کہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے, ہم سب کو جنتی بنانے کے لیے, ہم سب کو ایمان کی دولت دینے کے لیے. پھر امام حسرت بھری نظر سے مدینہ منورہ کی طرف, اپنے نانا جان کے روضے کی طرف دیکھتے ہیں. 4 شعبان 60 ہجری رسول اللہ کا شہزادہ مدینے سے نکلتا ہے اور پھر واپس اب مدینہ نہیں آنا ہے. یہ سب معلوم ہے. مکہ پہنچے, مکے میں زبردست استقبال ہو رہا ہے. دل سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں. اللہ. اس وقت مکے کے گورنر تھا سعید بن عاص. یہ سب تواریخ جاننا چاہیے. پھر آپ شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, کیا مہینے ہو گئے؟ شعبان, 4 شعبان پورے مہینے, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, 4 مہینے مسلسل مکے میں رہے. لوگوں نے بڑی خدمت کی, بڑا احترام کیا, بڑے ادب کیا. اور یہ جو کوفی لا یوفی, یہ عراق والے, یہ کوفہ والے, 150 خط لکھا حضرت امام کو کہ آپ تشریف لائیں. حضرت امام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے.
اب یہ سب واقعہ بہت لمبا ہے، اب پورا سنیں گے کب تک سنیں گے؟ اس لیے میں کہا جاتا ہے کہ کنٹینیو جب تقریر ہوتی ہے، اب کل کا ایک دن پتہ نہیں کیا کرے گا، تو لاسٹ کا 3 دن ہم کو بیان کرنا ہے شہادت امام تک، ہم کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم تک کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ میری اوقات ہے، میری ہمت تو ہے نہیں، میرا کیا ہوگا، لیکن آپ تو پہلے والی بات ہے نہیں کہ ہم جو کہیں گے وہی ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اب تو ہمارے حساب سے نہیں چلے گا نا، تو جو لوگ ہیں ہم سب کے حساب سے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان بڑی چیز پر رکھا ہے، حضرت امام کی فضائل، امام کی فضیلت بہت ہے۔ قرآن شریف کی دوسری آیت پڑھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُل لَا، کہہ دیجیے آپ لوگوں سے کہ اے لوگوں، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے مگر اپنے رشتہ داروں کی مودت و محبت مانگتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، ان کی عظمت تو قرآن میں آئی ہے۔ سب سے بڑی بات تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہے جب تک ان پر درود نہ بھیجا جائے۔ اس سے بڑی اور کیا شان چاہیے آپ؟ اور لوگوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ درگاہوں پہ مت جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، ولیوں کے پیارے بیوقوف کہیں گا تو ابھی نماز میں پڑھا ہے نا، تو نماز میں ان کا نام لے کے آ رہا ہے، اب انشاءاللہ رکھا کیسے کہا تم نے تیار پڑھا نہیں؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں آپ کو ایمان دے رہا ہوں کیونکہ آج ماحول ایسا ہے کہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ 4 لوگ گھر کے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا سمجھائیں گے، جوتا بھی سیدھا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بعد میں سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہے یہی اچھے لوگ، حالانکہ معلوم ہے ایمان کے لوٹے ہیں، ڈاکو ہے، یہ اخلاق نہیں دکھا رہے، یہ ایمان کو لوٹ رہے ہیں آپ کے۔ سب بات اچھی کریں گے، اس میں ایک بات نہ ہوتا برابر ہے تو صحیح ہے، وہ تو شرک ہو گیا۔ شرک کیسے ہو گیا صاحب؟ تو نماز میں تو پڑھ کیا رہے ہو، کیا پڑھے ہو؟ تحیات پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا آپ کو بتاؤ، نماز عبادت کس کی ہے؟ کس کی عبادت؟ اللہ کی ہے، تو نبی پر سلام کیا ہی رکھا؟ اللہ نے پھر نبی پر سلام کیوں رکھا؟ وہی تو تم کو بتانا چاہتا ہے کہ بیٹا ان کے میں نہیں ہوں تمہارا۔ اچھا چلو نبی پر ہی منحصر نہیں ہے، پھر آگے کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام، مطلب خواجہ میری پر سلام، امین شاہ بلبلی پر سلام، عبد القادر جیلانی پر سلام۔ یہ امت کے نیک لوگ، یہ لوگ نہیں تو تمہارا نعرہ ہے کیا؟ یہ جماعت والے کا ہے، امت کے یہ لوگ نے کہا ان پر تو سلام پڑھتے آ رہے ہو نا نماز میں، کسی کے بات کا اس کو پڑھنا ہی نہیں پڑے گا تو کہیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، پھر بھی کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کمال ہے، کمال کیا تھا نا۔ ارے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اللہ اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں ان کو کیوں رکھتا؟ پھر کچھ لوگ نے کہا کہ نہیں نماز میں بیٹھ کے سلام کرتے ہیں، اس لیے بعد میں بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، کم سے کم تیری مسجد میں بیٹھ کے ہی پڑھ کے بتا دو نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو نہ ایک بات سمجھو، نماز میں بیٹھ کے قرآن پہ سلام پڑھتے ہیں، بعد میں بھی بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ ہر نمازی جانتا ہے کہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بعد میں بیٹھ کے کیوں پڑھتا؟ بعد میں کھڑے کھڑے پڑھا، کسی کے قرآن خانے میں جاؤ، بیٹھو مت، کیونکہ نماز میں بیٹھتے رہے قرآن پڑھنے کے لیے، کھڑے رہو۔ اگر بیٹھ گیا تو شرک ہو گیا، تو بعد میں نماز کے بعد میں
تو مصطفیٰ حافظ صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے خواجہ محمود الہی کے دربار میں بولے کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، وہ بازو میں مرکز ہے، وہاں سے ایک آیا خود سے پوچھنے کا یہ کیا ہے؟ مزار کے قبر کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہو، تو بتا کہ کون سی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے؟ کہا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ دیا، یہ کون سی حالت ہے؟ ارے میرا خود جب رکوع سے آدمی کھڑا ہوتا ہے سجدے سے پہلے ہاتھ چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو نماز کی حالت ہے، یہ بھی تو نماز کی حالت ہے۔ تب یہ عبد المصطفیٰ صاحب کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ تو ایک کام کر، ایک پاؤں ادھر کر ایک پاؤں ادھر کر، ایسے کھڑا ہو۔ یہ ہر حالت ہے تو نماز کی حالت رکھتی ہے تو شرک ہو جاتا ہے۔ کمال تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے، ہاتھ چھوڑے تو بھی تو نماز ہی کی حالت ہے نا وہ۔ ادب کو کیا معلوم؟ آپ کو میں بتاؤں مجھے غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ اس دربار میں نے دیکھا ادھر کا ایک مردود کو، اب تک وہ میرے سامنے جب بھی کبھی آتا دل چاہتا تھا دو تھپڑ پڑتا، وہ بہت ابھی بھی ہے، وہ کبھی ہے آیا ہے، بہت سال پہلے کی بات ہوتا بابا کے دربار میں آیا اور کھڑا ہو گیا، کام کرا ہوا معلوم، پچھم گھوم کر کے مزار کے آگے طرف پچھم کی طرف پیچھ کر یہ کیا نہیں کعبے کی طرف دعا مانگنے سے بڑے بےہودہ کہیں گا جب تم کو یہی کرنا تھا تو روڈ پہ کیوں نہیں کر لیا؟ اس کا مطلب توہین کرنے آیا تھا کہ تیرا یہ مقام ہے، ایسا دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو یہاں پر چلتے چلتے تھوکتے ہیں ادھر، داڑھی ایک ہاتھ کی رکھتے، آپ نے داڑھی پہ بھی بیان سنتے ہیں نا آپ لوگ، وہ سب ہم کو معلوم ہے، ہم بھی بولے تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، بول کتنا جھوٹ بول کر کے دنیا میں یہاں پر تشریف لایا سب معلوم ہے۔ میں بولنا چاہوں تو وہ پورا کھول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے لوگوں پر، تو یہ داڑھی بولے تو ایک ہاتھ کی رکھے ہوا ہے، تو بھی 5 ہاتھ کی، 5 نانا کا کرتا ناتی کا پہناوا پہنے ہوا ہے، اور مزار شریف کو دیکھ کے تھوکتا ہے، یہ شرک کی جگہ غصہ نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بہت غصہ۔ آج ضرورت ہے ان اور آج جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے کیونکہ روحانیت سے لوگ دور ہو رہے ہیں، اور روحانیت کی جان نبی اور نبی کی اہل بیت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پھر ہم نے چھوڑ دیا، پھر کل پرسوں جو بیان ہوگا اس میں بھی سنیں گے نا، یہ کیا ہے؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، پھر سنیے رسول اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ یہ سب حدیث پاک ہے۔ احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب جس میں روشنی ہے، ہدایت ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھامو اللہ کی کتاب کو۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 2 بار فرمایا، 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ آگے فرماتے ہیں ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میری اہل بیت، میری اہل بیت، بار بار فرمایا۔ یہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد جب آخری حج تھا نا میرے مصطفیٰ کا، حجۃ الوداع، جب نبی آخری حج فرما رہے تھے تو جبل رحمت کی پہاڑی کے نیچے، جس میں کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے بیچ میں تمہارا اور ہمارا پیغمبر اعلان کرتا ہے، سنو حدیث پاک، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے لوگوں
ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کتاب کو تھامے رہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت ہی کو پورا تھام لیا، کتاب کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ۔ وہ اہل سنت والجماعت ہی وہ جماعت ہے جو سب کا توازن برابر سب کو لے کے چل رہی ہے، وہی حق پر ہے۔ یا آپ کو پھر ایک بات ہو سکتا ہے کل بیان ہو نہیں ہمارا، کل ہم پر ہو جائے دنیا میں نہیں ہو، آپ کو ذہن دے دوں کہ مولا علی مشکل کشا کا نام کا نعرہ لگاتے ہم، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صدیق اکبر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عمر فاروق کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عثمان ذو النورین کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عثمان کا مرتبہ پوچھنا ہے نا، عمر فاروق کا مرتبہ پوچھنا ہے، ابو بکر کا مرتبہ پوچھنا ہے، کہ ادھر ادھر سے مت پوچھ، خود مولا علی سے پوچھ۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے، حضرت امام کے کتنے بھائی شہید ہوئے؟ نہیں معلوم ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہم کلمہ نہیں بیان کر سکیں، آپ کو تو یاد رہے گا، اس لیے بتا دیتا ہے مولا ختم کر رہے کربلا۔ مولا علی مشکل کشا کے کتنے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں؟ امام حسین کے کتنے بھائی تھے؟ ایک دو حضرت عباس علمدار، اللہ کس شیر کی آمد ہے، زبردست بہادر، سپہ سالار اعظم، کمانڈر فوج کربلا کے، امام کی فوج کے کمانڈر، ایک وہ عباس، دوسرے آپ کہا دو سبحان اللہ ابو بکر بن علی، بس ایک اشارہ سمجھو، تیسرے عمر بن علی، کیا کہا ہسٹری پڑھ کربلا کی، بن علی کا مطلب علی کے بیٹا، عثمان بن علی، تو مولا نے تو اتنی محبت کیا حضرت ابو بکر عمر اور عثمان سے کہ اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پر رکھا۔ اب تم کہو کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، بس علی علی کرتے نہیں چلے گا۔ مولا علی نے تو اتنی محبت کی کہ اپنے بچوں کا نام رکھا، یہ سب کربلا میں شہید ہوئے۔ اب مولا علی کے بارے میں غدیر خم کے تالاب کے پاس جو نبی پاک نے ایک تاریخی خطبہ دیا، جو ابھی خطبہ ہے نا فقود کتاب اللہ، اسی حدیث کا وہ بھی ٹکڑا، من کنت مولا فعلی مولا، اسی حدیث پاک ہے، من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہو، علی اس کے مولا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر کے بھی مولا، عمر کے بھی مولا، عثمان کے بھی مولا۔ ایک تو آپ کی دین خرابی آ جائے گی نا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کم یہ زیادہ نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، یہ اپنے اپنا مقام ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ غدیر خم کے تالاب کے پاس یہ بھی خطبہ ہوا۔ اس لیے دوست ایمان بڑی چیز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ہے، اہل بیت کا مقام سے پوچھنا تو ان سے اس وقت کے موجودہ دور کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حکیم الامت دریائے رحمت آقائے نعمت مجدد دین و ملت تاجدار اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھنا ہے۔ پالکی اٹھا لیا ایک سید نے، آپ کو خوشبو آ رہی ہے کیا عشق رسول ہے؟
اور اس کے بعد جہاں تک اس شہزادے نے سید زادے نے اٹھایا تھا، بریلی کے امام نے اپنے اس پالکی میں اس کو بیٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھایا. اسی سے تو اہل بیت کی محبت سمجھ مانی جا سکتی. اہل بیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، میرے مفتی اعظم نے ایک بار کسی نے کہا، آپ بتا ان کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا مفتی اعظم کے ماننے والے ہو تو ٹھیک سے مفتی اعظم کو سمجھو. ایک بار شیعہ ہے سنی نے آپس میں مکالمہ کر لیا، اور جو سنی تھا سرکار مفتی اعظم کا مرید تھا، وہ شیعہ نے کہا یہ ہمارے حضرت کو رسول اللہ کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم ہے. کہا چلو پوچھ لیتے. آئے سرکار مفتی اعظم بیٹھے تھے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان صاحب. آپ نے اس مرید نے کہا حضور ان کا سوال ہے کہ حضور کی بیٹیوں کا نام بتا دیجیے، ان کو جاننا ہے. مفتی اعظم اس کے اندر چلے گئے تو یہ جو تھا شیعہ صاحب یہ کہتا ہے، یہ دیکھو نا یاد نہیں ہے نام، کتاب دیکھنے گئے ہیں. یہ کہہ رہا اس دوست سنی دوست کتاب دیکھنے گئے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب بڑوں کا ادب پوچھ رہا ہے نا تو اپنے اکابرین سے ہی پوچھ رہے نا. تو سرکار مفتی اعظم باہر جب تشریف لائے تو داڑھی اور چہرے سے پانی ٹپک رہا. تو آپ نے کہا کہ حضور آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے کہ میں کتاب دیکھنے گیا؟ میں شہزادیوں کا نام بے وضو نہیں لیتا. میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور رسول اللہ کی اور شہزادیوں کا نام بے وضو نہیں لیتا. کیوں نہ میں اس مفتی اعظم کو سلام کروں؟ کیوں نہ ان مفتی اعظم کو سلام کروں؟ پہلے ویسا بن تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو امام پاک کے صدقے میں ساری دنیا پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے کل کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے لوگ چاہے کل بیان کریں گے تو 3 دن کا ہم کو دیا گیا ہے، 3 دن بیان کرنا ہے. صرف دعا کرو کہ میری آواز سلامت رہ گئی. مائک لگتا ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا، ویسے بھی پہلے ہماری طاقت کو اب ہے، لیکن جب شہادت امام علیہ السلام بیان ہوگا بڑے دردناک قسم کی شہادت ہے. اور پھر آپ دعا کرنا اسی میں روح نکل جائے، امام کا ذکر کرتے کرتے چلے جائیں. اور ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ ہم کو یہاں پر 10ویں تاریخ کو 10ویں محرم کو شام کو نیاز پیش کرنی ہے بکرے. تو آپ لوگ کچھ پیسہ جمع کر کے ہمارے پاس دے دیجیے یا ہمارے کسی آدمی کے پاس دے دیجیے، تاکہ ہم جن کا ہے ان کے حوالے کر کے کام کریں. ایک پکڑا ہونا چاہیے بڑا سا. پھر یہ کہ جو حضرت امام کے نام کی شربت کا شربت ہوتا ہے، وہ شربت کے لیے بھی آپ ہمارے ملک پر بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے. آپ جمع کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سننے سنانے کو جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہماری معاف کرے اور ہماری محفل کو قبول فرما کر دونوں جہان کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے سب سنیوں کو مالا مالا. آئیے صلاۃ و سلام.